حسن و شباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیسہ بالا خانہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی دی میمن ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ آج جو مہمان تشریف فرما ہے ان کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ ثاقب قادری صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ موجود ہیں خوشگل شناخہ محترم جناب محمد آصف تاجی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں جس طرح حسنین کریمین کے حوالے سے بات کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا. اچھا، پھر آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ایک بڑی معروف آیت ہے، آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور اس میں مباہلے کا ایک چیلنج دیا گیا تھا. اور چیلنج کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول کرتے ہوئے جب آپ روانہ ہوئے تو وہ جو کیفیت تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو اس سارے واقعے پہ آج اس حوالے سے بات ہوگی. سب سے پہلے ہم آصف تاجی بھائی سے ایک کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. دل میں گو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا تخت شگی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شگی کی راحت. خاک طیبہ پہ جسے چیند کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نگی عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نگی عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. یہی منظور تھا قدرت کو
کے سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو غسل کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو غسل کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ثاقب بھائی کیا فرمائیں گے؟ آیت تطہیر کے معنی بھی بتا دیجیے گا، اور یہ سارا جو اس کا سیاق و سباق ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس بات کا، لیذہب کہ وہ لے جائے، دور کر دے، عنکم تم لوگوں سے، الرجس ناپاکی کو، ہر گندگی کو، ہر قسم کی بے حیائی کو۔ پھر آگے فرمایا کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو پاکیزہ کر دے، خوب پاکیزہ۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کی شان میں بہت کمال کی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس چیز کو واضح فرمایا اپنے ارادے کو۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کریں تو دیکھیں انیس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، بے شک، لیکن کسی کلام میں پختگی کو پیدا کرنا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیدا کرنا، اس کے ارادے اور اس کی اہمیت پر بڑا ہمارے لیے اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو حصر پیدا فرمایا کہ انما، یہ لفظ عربی کلام میں تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم آگے جائیں تو آگے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے جب کبھی بھی کوئی اگر اس میں نکرہ آتا ہے اور وہ ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے تو اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مفعول مطلق کسی چیز کی تاکید اور پختگی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن عظیم میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو، یعنی کہ کثرت کے ساتھ بھیجو۔ تو وہاں پر بھی تاکید آئی۔ تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب پاکیزہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدات کا ذکر کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں بہت اہمیت کے ساتھ اہل بیت کی شان کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح اس میں جو لفظ رجس کا استعمال کیا گیا تو لغوی طور پہ اس سے مراد مفسرین اکرام نے گناہ بھی لیے ہیں۔ پھر اسی طرح اس سے مراد کسی قسم کا شک
کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں اگر شک کرے تو اس قسم کے شک کو بھی دور کیا ہے، ہر قسم کی گندگی کو، بے حیائی کو، نقص کو، ہر طرح کے جو خرابی ہے، جو برائیاں ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاکیزہ فرمایا اور دور فرمایا، اور اس ارادے کو اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اسی میں جب ہم آگے بات کریں تو لفظ آیا اہل بیت کا، ہم اہل بیت جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اہل بیت سے کیا مراد ہے اس پر ہمارے یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے وقفے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن، فیصلہ حق و باطل کا۔ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی، تو اس ہم آیت تطہیر پر کلام کر رہے تھے۔ ہم نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل بیت اطہار کو پاکیزہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کو ظاہر بھی فرمایا، تو ہم رجس کی کن کن ناپاکی، کن کن گندگیوں سے دور کرنے کی بات کی، وہ تمام ہم نے مختصراً اس میں ذکر کی۔ پھر اہل بیت پہ بات چل رہی تھی کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ تو دیکھیں اس میں مختلف اقوال ہیں، اور اس میں ہمارے ائمہ اکرام اور جتنے بھی مفسرین اکرام اور علماء اکرام گزرے ہیں تو تمام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قول مبارک ہے وہ بہت پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس پر صدقہ حرام ہے۔ واہ، انہوں نے ایک تعریف کی چند لفظوں میں، بڑی کمال کی فرما دی آپ نے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مطلب آپ ہی اس کے آپ کے موقف کے تحت یہ آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھر والے، سید زادے جتنے سید زادے ہیں، حتیٰ کہ آج تک جو نسل میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو سادات کرام ہیں، وہ بھی اس میں مراد ہے اہل بیت کے تمام فضیلتوں کے اندر۔ اور پھر ہم اس سے جب آگے آتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ہمیں جو قول ملتا ہے وہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے خاص طور پر آپ کی اولاد کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ تمام آپ کی اولادیں اور تمام اولادوں کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی اس سے مراد ہیں، یعنی کہ جتنے بھی آپ کی ازواج ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے سیدہ خدیجہ سے لے کر آخری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، تو تمام کے تمام جو ازواج ہیں اس میں شامل ہیں۔ آج ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ازواج جو ہے وہ فیملی میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے اس پر حیرانی بھی ہوتی ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید انیس بھائی ان لوگوں کے یہاں پر جو اس طرح کا موقف رکھتے ہیں، کبھی کوئی شادی کا انویٹیشن بھی دیتا ہوگا تو ڈبل کارڈ بھیجتا ہوگا کہ ایک تو جس میں لکھتے ہیں کہ وتھ فیملی، اور پھر دوسرا گھر والوں کے لیے اور پھر آپ کے گھر والی کے لیے، تو یہ ان کے یہاں شاید بھیجا جاتا ہوگا جو اس طرح کا موقف رکھتے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پہ یہ عقلی طور پہ، لاجیکلی طور پہ، شرعی طور پہ جو زوجہ ہے، جو ازواج میں جتنی بھی ہیں، وہ تمام کے تمام گھر کے اندر ہی شمار ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو اولاد جس زوجہ سے ہوئی ہے وہ تو ہمارے گھر میں شامل ہو، اور جس کے ذریعے ہوئی ہے وہ ہمارے گھر میں شامل نہ ہو؟ تو یہ لاجیکلی طور پہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس میں تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس میں تمام کی تمام اولادیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، پھر ہم آگے چلیں تو ایک قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد خاص اہل بیت اطہار میں وہ پنجتن پاک مراد ہیں۔ پنجتن پاک سے کیا مراد ہے؟ پنجتن پاک سے مراد وہی ہیں جو آپ نے مباہلے کا ذکر کیا کہ جو مباہلے میں مراد تھی وہی مراد ہے۔ تو اب ہم ذرا ذکر کر دیتے ہیں کہ جس کا ذکر حدیث قصہ میں بھی کیا گیا ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں اس طرح کہ در حقیقت آپ نے مباہلے کا ذکر کیا تھا۔ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ دو فریقین میں جب آپس میں اختلافات ہو جائیں اور کسی بھی لیول پہ جا کے تنازع ختم نہ ہوتا ہو تو دونوں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ان کے 7 افراد ہوں گے وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کون ہلاک ہو رہا ہے۔ یہ اوتھینٹک بات ہے کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ہاتھوں ہاتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جس طرح ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ مباہلے کی قسم یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا میں آگ میں کود جاؤں گا، کسی نے کہا میں اونچا، اس واقعے سے قطع نظر میں جنرلی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی مباہلے کی قسم ہے کہ کہیں پہ
کوئی اوپر سے چھلانگ لگا دینا کہ جو سرحد پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، یہ بھی کوئی مبالغے کی قسم ہے یا یہ دعا والا ہی اس کے اندر عنصر ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر منصوص طریقہ کار دیکھا جائے جو کہ نص میں وارد ہے، یعنی کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، تو وہ تو یہی طریقہ کار ہے، لیکن بزرگوں کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ جنہوں نے جب دین اسلام میں بالکل ضروریات دین میں سے کسی مسئلے پر بات اٹھی کہ جو 100% بالکل یقین تھا کہ جی یہی بات درست ہے، تو اس میں بزرگان دین نے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے، کسی نے آگ میں کودنے کا، اور اس میں ان کو کامیابی بھی جس طرح قادیانیت آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے جی، تو وہ اگر وہ اس طرح چیلنج کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں، ہم وہ اسی لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس پہ 100% شیورٹی ہوتی ہے کہ بالکل ہم حق پر اس بارے میں، تو اس میں علماء کرام یقیناً اس چیز کو روا رکھتے ہیں اور یہ چیز جائز بھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مباہلہ ہوا تو جو وہاں پہ نجران کے جو لوگ تھے جو عیسائی تھے تو ان سے تنازع بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو انہوں نے آخر کار مباہلے کی دعوت دی کہ بھئی آپ مباہلہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو ایک چیلنج تھا اس کو قبول فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ایک جانب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور آپ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے۔ تو جب آپ لوگ آئے تو جو نجران کے عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جن نورانی چہرے والوں کو دیکھ رہا ہوں تم ان سے مباہلہ نہ کرو، کہ اگر انہوں نے تمہارے متعلق بد دعا کر دی تو اس روئے زمین پہ ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا، لہذا ان سے مباہلہ نہ کرو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بہرحال معافی تعافی کر لی اور اس معاملے کو ختم کیا، اور جو جزیہ دینے والا معاملہ تھا اسے قبول کر لیا گیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اپنے اہل بیت سے یہ فرمایا تھا کہ جب میں دعا کروں تو آپ سب نے میری دعا پر آمین کہنا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے، اور پھر جب انہوں نے اس معاملے کو ختم کر دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ایک سال کے اندر کوئی نصرانی نہ بچتا، حتیٰ کہ ان کے چرند پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور ان کے ہاں پر آگ لگ جاتی۔ اور اس پادری نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ یہ ایسے پیارے چہرے والے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ تو لہذا یہ مباہلہ ہوا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے چادر مبارک کے اندر سب کو گھیرا، اور اس چادر میں سب کو گھیرنے کے بعد ایک مقام پر یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے گھیرا، حضور نے فرمایا ہا اولئک اہل البیت، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو لہذا یہ مباہلہ اور یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ اور وہ کیا منظر سبحان بالکل، تو ایک قول یہ ہے کہ اس جو اہل بیت اطہار ہیں اس سے مراد یہ پنجتن پاک ہیں۔ ان کو پنجتن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 5 تن مبارک، ایک نبی کریم علیہ السلام کا، ایک سیدہ فاطمہ، ایک سید مولا علی، اور ایک امام حسن اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑا پیارا ہی شعر ہے کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروگرام سے تھوڑا سا یعنی جو ٹاپک ہے سے ریلیٹڈ بھی کہیں یا ان ریلیٹڈ بھی کہیں، آپ نے فرمایا کہ جو سامنے جو فریق تھے انہوں نے کہا کہ یہ پیارے چہرے والے آ رہے ہیں، نوچ والے آ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو اتنا جاننے کے باوجود بھی یہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا کہیں گے، انا کا مطلب بالکل کہا جا سکتا ہے اللہ تبارک ان کی کتابوں میں ذکر ہے نبی کریم میں صلی اللہ کرنا علیہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں کو نازل فرمایا تو اس میں انبیاء اکرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی صفات بیان فرما دی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی سگی اولادوں کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے کہ جتنا اللہ کے آخری نبی کو جانا کرتے تھے۔ تو اتنی ان کے ذہن میں پہچان تھی، لیکن وہ صرف اپنی انا تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام ہی انبیاء پر یہ پیغام اتارا کہ جو آخری نبی آئے گا تم نے ان کا دور پانا ہے، تو تم نے ان کی اسلام کو قبول کرنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ عاقب، علامہ حافظ عاقب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور محمد آصف تاجی ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام کے اندر۔ آپ لوگوں کا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے تو اسے ضرور آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی منقبت کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور مقصد یہی ہے کہ جب
چادر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سمیٹ لیتے ہیں اور پنج تن کی بات آ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب سنیں گے ادیب رائے پوری صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. تو آصف بھائی مجھے مائک آپ دیجیے گا. حسن و شباب ریت پہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ. عشق میں کیا لٹا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا. ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب. آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا.
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے